اسی طرح سے اس مہینے میں دعائیں یاد کرنے کے لیے اگر ایک دعا بھی ڈیلی کریں گے تو انشاءاللہ 30 دعائیں ہو جائیں گی. لیکن اس مہینے میں وقت بہت ہوتا ہے، کیونکہ صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ نے تو کھانے پہ پابندی عائد کر دی، تو ہمارا بہت وقت بچتا ہے، لیکن زیادہ وقت سونے میں گزارا جاتا ہے یا کھانے کے خواب دیکھتے ہوئے. میں خواب اس کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ سب لوگ پلان کرتے رہتے ہیں آج افطار میں کیا ہوگا، آج افطار میں کیا ہوگا. تو یہ شہر الطعام نہیں ہے. شہر مہینے کو کہتے ہیں نا، شہر الطعام کھانے کا مہینہ نہیں ہے، شہر الصیام ہے. تو اس مہینے میں اللہ پاک نے روزے رکھوائے ہیں تو کچھ اور کام کرنے ہیں نا، تو اپنی پلاننگ اس طرح سے کر لیجئے کہ زیادہ وقت قرآن کے لیے لگے. اور پھر اب دیکھیے کہ اللہ پاک نے اس کی راتوں میں زیادہ یعنی عبادت کے لیے ہمیں وقت دیا ہے، تو عبادت کی بجائے اگر راتوں میں کچھ اور کام کیے جائیں تو ظاہر ہے کہ یہ زیادتی ہے. لوگوں نے اسے جاگنے کے مہینے سے زیادہ سونے کا مہینہ سمجھ لیا. ریلی کچھ لوگوں کی نیند اس مہینے میں 18 گھنٹے تک چلی جاتی ہے. ایک خاتون مجھے کہتی ہیں کہ میں دورہ قرآن عصر سے مغرب کے درمیان کیوں نہیں کرواتے آپ. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی عصر بھی کوئی وقت ہے، خواتین کو تو اپنے گھر میں یعنی اپنی چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں ساری رات جاگتی ہوں. میں نے کہا رات تو اتنی چھوٹی سی رہ گئی، تو اتنی چھوٹی سی رات کے بدلے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتی میں سحری کر کے پھر جب میں سو جاتی ہوں فجر پڑھ کے تو آخری وقت میں ظہر پڑھتی ہوں، تو پھر عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو عصر پڑھ کے میں چاہتی ہوں کہ بس دورہ قرآن کروں اور افطار کروں. تو آپ دیکھیے کہ ان کی لائف میں 24 گھنٹے میں صرف وہ عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے وہ اسی وقت کو یوٹیلائز کرنا چاہتی کہ چلو دورہ قرآن کر لیں، باقی سونے میں. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ روزہ کس وقت بند ہوتا ہے اس وقت سے لے کے افطار تک کتنا ٹائم ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کتنا ٹائم ہے آج کل؟ تقریباً 15 گھنٹے 40 منٹ یہ اسی کے لگ بھگ کچھ ٹائم. تو ان میں سے اگر 2-2.5 گھنٹے نکال لیں تو باقی کتنے بچے؟ 13 ساڑھے 13 گھنٹے، اور رات کا ٹائم الگ، یعنی اتنا ٹائم لوگ سو کے گزارتے ہیں. تو یہ مہینہ اپنے ذہن میں خوب اچھے طریقے سے بٹھا لیجئے کہ یہ مہینہ سونے کے لیے نہیں آئے. 2 کام، سونا اور کھانا، ان کو پریفرنس نہیں دینی اس مہینے میں. اگرچہ آپ نے کھانا بھی ہے اور سونا بھی ہے تو ضرورت کے مطابق نا، اس سے زیادہ نہ بڑھائیے. تو اس مہینے کی جو بڑی بات ہے وہ تو اصلاح ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کے قابل ہوں. تو روزانہ قرآن کی محبت کی ایک بات ضرور پڑھیے یا سنائیے یا سنیے، اپنی اولاد کو اپنے گھر والوں کو بھی سنائیے. اس مہینے میں دعا کے بارے میں کوئی نہ کوئی دعا کسی کو ضرور سکھائیں ہر روز. اس مہینے میں کوئی نہ کوئی ذکر کسی نہ کسی کو ضرور سکھائیے. اس مہینے میں آپ اپنی نماز کو بہتر بنانے کی کوشش ضرور کریں. خشوع و خضوع کے لیے اپنی نماز کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اس مہینے میں اخلاق کی بہتری کے لیے ضرور ایک چیز پر غور و فکر کریں اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں اور پھر اگلے دنوں میں اسے دہراتے رہیں. اس مہینے میں آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، انفاق کے لیے، صدقے کے لیے روزانہ کوئی نہ کوئی میسج کسی کو ضرور دیں، خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو میسج دیں. یہ 7 چیزیں ہیں کہ آج کرنے والے کام کون سے، کچھ نہ کچھ چیزیں اپنے لیے ضرور فکس کریں. میں فیصل آباد میں تھی تو مجھے لوگوں نے یہ بات کہی کہ آپ ہمیں روز یہ جو کرنے والے کام ہیں ہم سے سارے کاموں کی یعنی ترتیب نہیں لگائی جاتی، تو آپ ہمیں اگر روزانہ ترتیب لگوا دیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. تو میں روزانہ ایک پیپر بنا کے لے کے جاتی تھی اور لوگوں کو فوٹو کاپی کروا کے دے دیتی، سب کے لیے سہولت ہو جاتی تھی. بعد میں ہم نے اسے پرنٹ کروا لیا الحمدللہ. اب اصلاح کے ساتھ رنگ کے نام سے وہ کتاب آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، خرید بھی سکتے ہیں. اس میں ہر روز کا ایک پلانر ہے، اس میں یہی 7 باتیں کہ روزانہ کرنے والے کام کون سے ہیں. تو اصلاح کی یہ چیزیں جو ہیں اگر ان کے اوپر ہر کوئی خود کام کرنے کے قابل ہو جائے، اپنے گھر والوں کو سنانے، دوسروں کو سنانے، پہنچانے کے قابل ہو جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہوگی. اب بات یہ ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے شعبان کے مہینے میں ہم اس کا استقبال کیسے کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے تھے، یعنی 2 مہینے کے کنزیکٹیو روزے ہی چلتے تھے. کچھ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے لیکن پورا مہینہ نہیں.
اور کچھ یعنی ہمیں واسطوں سے پتہ چلتا ہے کہ نسبتاً باقی مہینوں کے زیادہ روزے رکھتے تھے. تو اب صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں رمضان کی آمد سے پہلے کمر باندھ لیا کرتے تھے. تو روزے کی تیاری روزہ رکھنے سے، کیونکہ جب آپ روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ روزے کی تیاری بھی ہوگی. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ روزے کی وجہ سے جو انسان کے اندر کا تزکیہ ہوتا ہے، اس کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ رمضان کی آمد سے پہلے نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن کچھ چیزیں اور، جیسے آپ ان دنوں میں اذکار زیادہ شروع کرتے ہیں، دعائیں زیادہ شروع کر دیں، تلاوت قرآن زیادہ شروع کر دیں. اسی طرح سے نیکی کے کام، جیسے آپ ضرور سوچیں، اپنی سوچ اس طرف لگائیں کہ کس طرح سے کن لوگوں کو ہم نے روزے افطار کرانے ہیں، کن لوگوں کو ہم نے روزے رکھوانے ہیں، راشن ڈلوانے کے لیے، لوگوں کی ہیلپ کے لیے. پہلے سب سے پہلے اپنے خاندان میں دیکھیں، اپنے قریبی لوگوں میں دیکھیں. لوگ نارملی سال گزرنے کا انتظار نہیں کرتے، اور یعنی جب رمضان آتا ہے تو چاہتے ہیں کہ ان دنوں میں رمضان کی آمد سے پہلے بھی رمضان میں زکوٰۃ ضرور دے دیں. تو اپنی ہر چیز کا حساب کتاب ضرور لگائیں، جو اللہ کا حق ہے اسے ضرور نکالیں. اور اسی طرح سے آپ ان دنوں میں چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز صدقہ کرنے کی کوشش ضرور کریں. ریلی اگر آپ اپنے وارڈروبس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو گرمیوں کے کپڑوں میں سے ایسے ملیں گے جو آپ شاید سارا سیزن بھی نہ پہنیں، اس امید پہ رکھے میں شاید کسی وقت پہن لیں. تو وہ کپڑے نکال دیں، آپ کو نقصان نہیں ہوگا، نفع ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ اپنے بچوں کے، اپنے گھر والوں کے کپڑے نکالیں. جوتے جو ہیں اگر ان کا جائزہ لے لیں ان دنوں میں. آپ اپنے گھر میں اگر اپنے برتنوں میں دیکھیں گے تو بہت سارے برتن ہیں جو آپ کے سیٹ خراب ہو گئے. تو اب آپ اس آس پہ رکھے ہوئے کہ شاید کہیں سیٹ پورا ہو جائے. ریلی قیامت تک نہیں ہوگا، اس نے پورا نہیں ہونا. تو اس کو جو ہے وہ آپ یوز بھی نہیں کر سکتے کہ اب وہ اتنے کم رہ گئے ہیں برتن. یعنی کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ایک آدھی چیز ٹوٹی، کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کی کافی چیزیں ٹوٹ جاتی، وہ کسی ایسے کو دے دیں جس کو ضرورت ہے. اسی طرح سے آپ کے گھر میں استعمال کے کتنے برتن ہیں. جیسے مجھے کسی خاتون نے بتایا کہ میری مدر میرے گھر آئیں تو انہوں نے کہا آج کے بعد اگر میں نے کھانا پکانے والے یہ برتن تمہارے گھر دیکھے نا تو میں بہت برا کروں گی، یہ برتن آج ہی گھر سے نکال دو. اب ماں نے کیوں کہا کہ ماں کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ بیٹی وہ جو اتنے سال پہلے سے برتن یوز کر رہی ہے ان کو یوز کرے، لیکن وہ برتن بالکل ٹھیک ٹھاک تھے. تو بیٹی اس لیے یوز کر رہی تھی کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر برتن ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن اگر ماں نے کہا اور آپ نکالنا چاہ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ برتن ایسے سنبھال کے نہ رکھیں کہ ماں کے جانے کے بعد استعمال کر لیں گے. مراد یہ ہے کہ ان برتنوں کو کسی اور کو دے دیں، کوئی اور یوز کر لے گا. آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کے گھر میں ٹی اسپون، ٹیبل اسپون، کتنی چیزیں ایسی نکلیں گی، کھانا بنانے کے چمچ تک بھی، حتیٰ کہ مسالوں کے ڈبے بھی نکلیں گے. آپ کے پکانے کے برتنوں کے علاوہ جو دیگر برتن یوز ہوتے ہیں، کتنے دیگچیاں ایسی جو کبھی یوز نہیں ہوتی. پلیز اپنے ساتھ انصاف کرنے، ریلی لائٹ ہو کے چلیں گے، آپ کو خود بھی اچھا لگے گا. کتنی بوتلیں سنبھال کے لوگ رکھ لیتے ہیں، کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اس لیے اس سانس پہ رکھ لیا جاتا ہے چلو پھر یوز ہو جائیں گی. تو ان چیزوں کو اگر آپ الگ کریں گے اور آپ دینا چاہیں گے تو آپ کے پاس پھر ان کو پھینکیں نہیں، پراپرلی اسے پیک کریں، پراپرلی اسے ان لوگوں کی لسٹ بنائیں جن کے پاس آپ جا سکتے ہیں، خود جائیں اور لوگوں تک پہنچا دیں، کسی کو گفٹ کر دیں، کسی کو پہنچا دیں. آپ کے لیے تھوڑی سی مشقت ضرور ہوگی لیکن اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور ہماری یہ ذمہ داری لے لے تب بھی پیک کر کے دیں، الگ الگ اور اوپر جو ہے وہ لکھ کے دیں کہ یہ فلاں چیز ہے، اس فلاں مقصد کے لیے یوز ہو سکتی. اسی طرح سے ان دنوں میں آپ اپنے گھر کے فرنیچر میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کون سی چیزیں ہیں جو نکالی جا سکتی ہیں. کرٹنس میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو ایک دفعہ بلائنڈز یا کرٹنس چینج کیے وہ ابھی پڑے ہیں، اگلے نئے لگ گئے، پھر ان کو نکالتے بھی نہیں. پھر اسی طرح سے بیڈ شیٹس ہیں، گدے ہیں، بستر ہیں استعمال کے. اس مہینے میں جب آپ نکالیں گے، ریلی اگر آپ انصاف کے ساتھ نکالیں گے، آدھے گھر کا سامان فارغ ہو جائے گا جو آپ یوز نہیں کرتے، آپ پر بوجھ ہے. تو کتنا بڑا صدقہ آپ کر سکتے ہیں. الحمدللہ چیریٹی کا بہت بڑا کام ہو سکتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو آپ
ان کاموں کو بھی رمضان کی آمد سے پہلے کر لیں. اور جو عقل مند لوگ ہیں وہ کتنے ٹپس آج کل آپ کو واٹس ایپ پہ بھی مل رہے ہوں گے. رمضان کی آمد سے پہلے اگر وقت بچانا چاہتے ہیں، لہسن ادرک پیس کے رکھ لیں. اور آپ رمضان کی آمد سے پہلے کتنی چیزیں ہیں جو آپ فریز کر سکتے ہیں بنا کے. تو یہ سارے ٹوٹکے جو ہیں وہ جو آپ کو نفع دے سکتے ہیں، ان سے بھی ضرور فائدہ اٹھا لیں وقت بچانے کے لیے. اسی طرح سے رمضان کی آمد سے پہلے آپ اپنے بچوں کو، گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ میں لائیے اور ان کی بھی ضرور تیاری کروائیے. رمضان کے روزے کے احکامات پڑھیں. کتنی چیزیں جو آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں. جو چیز سب سے زیادہ آپ کو فائدہ دے گی، خوشخبری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو خوشخبریاں دی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں 2 نام، آپ بشیر اور نذیر تھے، خوشخبری دینے والے اور برے انجام سے ڈرانے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی حکم دیا، بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا. خوشخبریاں دو، نفرتیں پیدا نہ کرو، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو. تو الحمدللہ اس مقصد کے لیے آپ ایسی احادیث پڑھ سکتے ہیں جن احادیث میں خصوصی خوشخبریاں دی گئی اور ان کو بار بار سنائیں. شہر رمضان حدیث کی ایسی کلیکشن کے پر مبنی بک ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور ہاں، ایک اور کام، آپ اس سے دوسروں کو بھی پڑھ کر سنا سکتے ہیں. اس کا ایک کورس بھی ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے جس کے ذریعے سے آپ یعنی دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور یہ آپ فری ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح روزے کے احکامات کے لیے آپ اس چھوٹی سی کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس میں چھوٹے چھوٹے سوال ہیں اور چھوٹے چھوٹے جواب. اس کا ڈیٹیل سے آپ ریفرنس دیکھنا چاہیں، حدیث کی کتاب کا نام بھی موجود ہے. طوالت سے بچنے کے لیے کہ جس کا انٹرسٹ ہو وہ تو جا کے دیکھ لے، ورنہ یہ ہے کہ کم از کم جو بیسک باتیں وہ اس میں موجود ہیں. روزے کے تقریباً سارے احکامات جو ہیں وہ آپ کو اس میں مل جائیں گے، یعنی مختصراً سادہ سے جو احکامات ہیں ڈیلی یوز کے جو ہیں. تو رمضان کے بارے میں بھی جو بنیادی چیزیں ہیں انشاءاللہ اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہو جائے گا. اسی طرح سے آپ جاننا چاہتے ہیں جیسے لیلۃ القدر کے بارے میں، اعتکاف کے بارے میں، رمضان کی خصوصی عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے لیے آخری 10 دنوں کا انتخاب کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کرتے تھے. اعتکاف اصلاً مسجد کی عبادت ہے. تو اسی طرح سے مجھے اعتکاف کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ عام طور پر ہم جب نیکی کے کام سمجھتے ہیں تو جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں جیسے درس و تدریس، تو آپ دیکھیے جن کو پڑھانے کی عادت ہو جاتی ہے انہیں بہت سارے کاموں میں پڑھانا سب سے اچھا لگتا ہے. تو اعتکاف میں کوئی کسی کو تعلیم نہیں دے سکتا، عبادت. کوئی ریسرچ بھی نہیں کر سکتا، عبادت. اس دوران اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بہت مضبوط ہو جاتا ہے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. تو بڑا اچھا موقع ہے اعتکاف کے لیے جو لوگ کوشش کر سکتے ہیں. لیکن اعتکاف کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے ہماری مساجد محفوظ نہیں، خواتین کس طرح سے جا کے بیٹھیں. تو کوئی فرض تھوڑی ہے، آپ بیٹھ سکتے ہیں تو ضرور بیٹھ جائیں، اگر نہیں بیٹھ سکتے تو کوئی بات نہیں. جب آپ کو موقع ملے گا حرم جانے کا پھر جا کے بیٹھ جائیے گا حرم میں، تو پھر مشکل نہیں ہے الحمدللہ. اسی طرح رمضان کی عبادات میں ایک عبادت عمرہ بھی ہے. اللہ پاک توفیق دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کے بارے میں فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے جتنا ثواب رکھتا ہے. تو اس وجہ سے اگر کسی کو عمرہ کرنے کا موقع ملے تو رمضان میں عمرہ ضرور کر لیں. اور آپ دیکھیں کہ رمضان میں نماز آپ جانتے ہیں کتنا بڑا انقلاب لے کے آتی شخصیت کے اندر اگر واقعی وہ نماز اللہ کے لیے، جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. جس نماز میں انسان اللہ کو یاد کرتا ہے اس نماز کی وجہ سے انسان کے اندر سے تکبر ختم ہوتا ہے، تواضع آتی ہے. اور روزے کی وجہ سے انسان صبر سیکھتا ہے، تحمل آتا ہے، انسان دوسرے کی بات برداشت کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے، ناموافق حالات میں جینا سیکھ لیتا ہے، مشکلات سے نبرد آزما ہونا سیکھ لیتا ہے. اور زکوٰۃ کی وجہ سے انسان کے اندر بہت خیرخواہی آتی ہے. خیرخواہی اتنی بڑی چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے.
تو خیرخواہی سیکھتا ہے. اور حج اور عمرے کی وجہ سے، حج کی وجہ سے خاص طور پر اتحاد. عمرہ بھی ایسی عبادت ہے جو آپ اپنی جگہ پہ نہیں کر سکتے، سارے مسلمان وہیں پہنچتے ہیں، تو یہ اتحاد سکھاتا ہے، اتحاد کا سبق. تو آپ دیکھیں تواضع، تحمل، خیرخواہی اور اتحاد کتنے بڑے سبق ہیں. اور روزے کی آمد سے پہلے بھی اور روزے کے احکامات دینے پر جو کرنے والا کام ہے اللہ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا مہینہ نصیب کیا اور اتنی پیاری عبادات کے ذریعے سے ہماری اصلاح کے لیے ایسے مواقع فراہم کیے. تو یہ شکر دراصل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی پہچان کے بعد کرنا ممکن ہوتا ہے. شکر میں بنیادی چیز جو ہے وہ محسن کی پہچان ہے اور تحدیث نعمت، یعنی جو نعمت ملی ہے اس کو بیان کرنا، اور پھر اپنی زبان سے بھی شکر ادا کرنا اور اپنے عمل سے بھی، اعضاء سے بھی شکر ادا کرنا. تو کتنے انسان کی زندگی کی درستگی رمضان کے ساتھ جڑی ہوئی، تقویٰ ہے، صبر ہے، شکر ہے، صدقہ ہے اور عبادات ہیں، ذکر ہے. میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ یہ برکتوں والا مہینہ ہمیں نصیب کر دے. اور شعبان میں اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے روزے ضرور رکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے قبل آخری روزہ، جیسے 29واں روزہ ہے یا 30واں روزہ ہے، ان سے روکتے تھے تاکہ رمضان اور شعبان میں فرق ہو سکے.